السلام علیکم۔ پاکستان کے مسائل کے حل کے سلسلے میں جو میں ویڈیوز کر رہا ہوں یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے پارٹ میں نے بتلایا کہ جمہوریت کو صحیح چلنے کے لیے لازمی ہے کہ ملک کی جو اکثریت ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، اور ساتھ میں کہ ناخواندہ افراد پر ملک کے حکمران چننے کی بڑی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی صرف تعلیم یافتہ افراد کو ملک چلانے اور حکمران چننے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پروپوزل کو صحیح سمجھنے کے لیے آپ پارٹ 1 بعد میں دیکھ لیں۔ اچھا، میرے اس پروپوز سولوشن کے فوائد، لیٹ اس اسٹارٹ ود دیٹ۔ آپ پہلا فائدہ دیکھیں۔ ابھی جو ہمارے آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ کے پڑھے ہوئے لیڈران ہیں، پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں یہ، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ایک ناخواندگی کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ اس وقت ان کی ڈوئل پرسنالٹیز ہیں۔ ایک اصلی ہے پرسنالٹی ان کی جو وہ انہوں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہوتی ہے وہ ان کے، جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں ہوتی ہے، اور ایک دوسری ہے پاکستان کی ناخواندہ عوام کے لیے، غریب ووٹرز کے اور ناخواندہ ووٹرز کے جوتے چاٹنے کے لیے۔ سوری ٹو سے دس۔ خواتین سیاستدانوں کو بھی آپ دیکھیں، وہ بھی پیچھے نہیں ہے، برابر بالکل۔ دیکھیں یہاں پہ کس طرح وہ چہرے کے اطراف حجاب وغیرہ باندھ کر کس طرح آتی ہے ٹی وی پر، اینڈ آئی ایم شیور کہ جب وہ باہر جاتی ہیں، باہر کے ممالک میں جاتی ہیں، تو ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یعنی ناخواندہ اکثریت کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے لیڈران کے اوپر، اس کی سب سے بہترین مثال میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کی دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایوب خان کے دور میں وہ ایک انتہائی اسمارٹ حلیے میں ہوتے تھے، اسمارٹ آدمی تھے، ان کا جو آؤٹ لک تھا پورا انٹلیکچوئل تھے، کالج میں وہ لیکچرار بھی تھے۔ اس کے بعد پھر جمہوریت لے کر آئے وہ، جس میں ناخواندہ اکثریت کو ووٹ دینے کا حق تھا۔ تو اس ناخواندہ اکثریت سے ووٹ لینے کے لیے پہلے تو انہوں نے اپنے حلیے کو بدلا، اپنے بول چال کو بدلا، اپنے انتہائی قابل اور اعلیٰ کردار کے ساتھیوں کو چھوڑ کر ناخواندہ لوگوں کو گلے لگایا۔ غریبوں کے لیے روٹی کپڑا مکان کے جو وعدے تھے ختم ہو گئے سب۔ اچھا، بلاول صاحب کو بھی دیکھیں، تمام عمر باہر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نفیس پرسنالٹی ہوگی ان کی، بات چیت اور لین دین میں بھی یہ اعلیٰ کردار کے ہوں گے، اعلیٰ اخلاق کے ہوں گے، لیکن یہاں آ کر پاکستان آ کر ایک الگ حلیہ، اسٹریٹ اسٹائل، چیخ پکار، دھمکیاں، توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اچھا، بلاول صاحب سے کیونکہ ان کی باہر تعلیم و تربیت ہوئی ہے پوری تمام زندگی، اس وجہ سے مجھے ان سے بڑی امیدیں تھیں، بلکہ ابھی بھی ہیں، کہ وہ پاکستان کو موجودہ دور سے نکال کر وہ ایک جدید پاکستان کی بنیاد رکھیں گے، وہ پاکستان کو ٹرانزٹ کروائیں گے پورا۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ آئندہ 50 سال تک پاکستان کی سیاست کے یا پاکستان کے افق پر رہیں گے، یعنی نصف صدی آئندہ ان کی ہے۔ روز ٹی وی پہ ان کی خبریں آئیں گی آئندہ 50 سال تک، روز اخبار میں ان کی خبریں چھپیں گی آئندہ 50 سال تک۔ یہ ہے، ان کے سامنے ایک کے بعد ایک سب ختم ہوتے جائیں گے۔ سو ہی ہیز ٹو پلے اے ویری لانگ اننگ۔ اور میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کی جو نئی ہائی فائی ابھرتی ہوئی کلاس ہے، نوجوان ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، نئے نئے یہ بزنسز کھول رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز میں آ رہے ہیں، یہ فیشن ڈیزائننگ میں آ رہے ہیں، یہ میڈیا میں آ رہے ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، انجینئرس ہیں، پاکستان کے لیے یہ نئے نئے ریکارڈز بنا رہے ہیں۔ انگلش بھی آپ دیکھیں، ٹک 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 ٹک، بہترین زبردست انگلش بھی بولتے ہیں وہ، یہ ان میں بہت مقبول ہوں گے۔ They will get along very well with this class۔ اور جو بلاول صاحب ہیں،
He will lead the nation from the present Stone Age to the oncoming Fourth Industrial Revolution. آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیا کو ٹیکنوکریٹس چلا رہے ہیں. سلیکون ویلی انتہائی عقل مند ہیں, دولت کے ان کے انبار لگے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ایک نئی دنیا بھی تشکیل دے رہے ہیں, اور وہ دنیا صرف تعلیم یافتہ اور عقل مند لوگوں کے لیے ہوگی. اس میں ناخواندہ افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے دنیا کے ریسورسز پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. ان کے خیال میں یہ دنیا کی آکسیجن کو ختم کر رہے, سانس لے لے کر یہ میٹھا پانی پی جا رہے ہیں. ان کی وجہ سے پورا جنگلات ختم ہو رہے ہیں, دنیا کا ماحول کا ستیہ ہو رہا ہے. بیسیکلی اس دنیا کو کینسر ہو گیا ہے, جس میں جو انسان ہے وہ کینسر کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے انکنٹرولڈ. تو وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ نکالو اس کینسر کو یہاں سے. اچھا آپ دیکھیں جب پہلا صنعتی انقلاب آیا یا اس کے بعد جانوروں کی آبادی کو ختم کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے جانور تمام پارٹ اینڈ پارسل تھے. ہر گھر کے باہر جانور بندھا ہوا ہوتا تھا پورا باربرداری کے لیے, سامان لانا لے جانا ہے, سواری کے لیے, ہر کام کے لیے جانور تھے. ختم ہو گیا وہ زمانہ, ختم کر دیا وہ جانوروں کو. آسٹریلیا وہاں کی جو اوریجنل آبادی تھی ختم کر دیا. امریکہ کی اوریجنل آبادی ختم کر دیا ان کو. جو میں نے بلاول صاحب کے تعلق سے کہا, اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بلاول صاحب نے ایک پسماندہ پاکستان کے لیڈر رہنا پسند کیا ہے. کیونکہ جو ان کا اسٹائل ہے وہ وہی ہے کہ بھئی پسماندہ ملک ہے, پسماندہ لیڈر. بظاہر ان کے ویژن میں نہ مہاتر ہے نہ لی کوان یو ہے. کیا کیا جا سکتا ہے, اور ڈیسٹنی. اچھا اس روح کو دھارنے کے لیے انہوں نے بے انتہا پریکٹس بھی کی ہوگی, بیکاز دس کیناٹ بی ہز ریئل پرسنالٹی. ان کو سکھایا گیا ہو کہ بھئی پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے, پاکستان میں لیڈرشپ کرنی ہے, تو اس کا یہ طریقہ ہے. تو پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے بڑی کامیابی سے اپنی اوریجنل پرسنالٹی کو سپریس کر دیا, ختم کر دیا اس کو انہوں نے, اور پورا نیا روپ انہوں نے دھار لیا, پورا جو پاکستان کے ناخواندہ عوام کو سوٹیبل کرتا ہے. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے دور میں ترقی کا کیا راز تھا, ایوب خان کا بھی اور ملک کا بھی. ایوب خان کا اٹھنا بیٹھنا ذوالفقار علی بھٹو, غلام فاروق اور محمد شعیب کے کیلیبر کے لوگوں میں تھا. اچھا ایک اور بات آپ سوچیں, ہماری سیاست دانوں بلکہ ان کی فیملیز کی بھی دماغی کیفیت کیا ہوگی. اسپلٹ پرسنالٹیز. عوام میں جانا ہو تو یہ روپ ہے, یہ روپ دھارو, اور اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ الگ ہے بالکل. اچھا میں ایک بڑے کی پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. ایک ملک یا قوم کے لیڈران پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے, ان کا کیا رول ہوتا ہے. چلے ذمہ داری نہیں بلکہ رول کیا ہوتا ہے ان کا, کہ وہ اپنے نچلے طبقے کے پسماندہ عوام کی کلچرل اور مورل ویلیوز کو اونچا کریں گے, ان کو ٹرین کریں گے, ان کو بہتر شہری بنائیں گے, یہ بہتر انسان بنائیں گے, یہ ان کی ویلیوز جو ہیں ان کو ایلیویٹ کریں گے, یہ دنیا میں ان کی عزت کروائیں گے. یہ عوام کے یعنی یہ جو لیڈرز ہیں یہ عوام کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. ان کے جو کلچرل اور مورل ویلیوز ہیں وہ عام عوام سے, عام نچلے طبقے سے بہت اونچی ہوتی ہیں. ان کی دانائی اور سمجھداری کو لوگ اپنے سے زیادہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں, واہ کیا سمجھ ہے ہمارے لیڈر کی, کیا دانائی ہے, کیا فیصلہ کرتا ہے, کیا بردباری ہے, کیا ان کی مورل ویلیوز ہیں, کیا کلچرل ویلیوز ہیں ان کی, سب دیکھتے ہیں ان کو, رول ماڈل ہے وہ. اچھا اس کا تعلق لباس, زبان وغیرہ سے نہیں ہے بلکہ کردار سے. قائد اعظم لی کوان یو, یہی ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہوا, ہمارے لیڈران جن کی اپنی ویلیوز مجھے یقین ہے کہ بہت اعلیٰ ہیں, بہت اعلیٰ کردار کے ہیں ہمارے لیڈران. انہوں نے سیاست میں کامیابی کے لیے
خود کو یعنی اپنے آپ کو، اپنی کلچرل اور مورل ویلیوز کو جو کہ بہت پرسنل لیول پر بہت اونچے لیول کی ہوں گی، وہ ان کو نچلے لیول پر لے کر آگے، نچلے طبقے کے عوام کے لیول پر آگے. کیا ہوگا؟ آپ اس کا مقابلہ قائد اعظم سے کریں. انہوں نے مرتے دم تک اپنی ویلیوز پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا کبھی. کوئی ان کے پروپوزل لے کر نہیں جا سکتا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی ہوگی کہ جی آپ اس چیز پر کمپرومائز کر لیں. کم واٹ میں اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم روٹ کاز انالیسس کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہمارے سیاستدانوں کا کنڈکٹ اس طرح کا کس لیے ہے؟ اچھا، اس کا الزام میں ان پر بالکل نہیں رکھتا. وکٹم سے ہم ہی نے یعنی اسٹیٹ نے یا ملک نے یا ہمارے بزرگوں نے ایک آئین کی شکل میں ان کو یہ سسٹم دیا ہے. سب کو، ہم پاکستانیوں کو وہی سسٹم دیا ہے کہ بھئی آپ کو اس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں تو سب سسٹم کے ہاتھ مجبور ہیں. اب وہ جو سسٹم ہے یا یہ جو ہے طریقہ، یہ سب کو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے. آپ نواز شریف صاحب کی فیملی ویلیوز کو دیکھ لیں، نہایت نفیس، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ، تمیز، بردباری، سب کچھ اچھا. اور ملک کی سیاست میں حصہ لینا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، غیر اخلاقی بات بھی نہیں ہے. جس طرح کے بے حساب پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ پاکستان کسی طرح صحیح راہ پہ آ جائے، ان کی بھی یہ شدید خواہش ہوگی. لیکن یہ سب، ہم سب اس سسٹم کے غلام ہیں جو اسٹیٹ ہم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کو صحیح کرنا ہو، پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہو، تو یہ ناخواندہ عوام کے جوتے چاٹو اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے مختلف غیر جمہوری بلکہ غیر اخلاقی ہتھ کنڈے استعمال کرو، کرپشن کرو. کوئی شرافت اور دیانتداری کے اصولوں پر یہاں کی سیاست کر کے بدلا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اظہر خان کا اشر ہمارے سامنے ہے، سب کو اس بات کا علم ہے. اچھا، اس کے علاوہ غیر ملکی سپر پاورز بھی ہیں، ان کی بھی انڈر کرنٹس ویری اسٹرانگ جو پبلک میں نہیں آتی. اچھا، ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں، انہوں نے بھی سیاست میں آپ دیکھیں دخل اندازی کی اور ناکام بھی رہے. دونوں کی وجوہات ایگزیکٹلی سیم ہیں. جس طرح سیاستدان چاہتے تھے کہ ملک کو صحیح کریں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ لیٹ اس ٹرائی. انہوں نے بھی کوشش کر لی، لیکن آپ دیکھیں سب پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے موجودہ نظام کی وجہ سے ہمارا موجودہ نظام نہ صرف ہمارے لیڈران کو بلکہ تمام پاکستانیوں کو کرپٹ بنا رہا ہے. یہ ہم کو جہنمی بنا رہا ہے. دیکھیں آپ، مغربی ممالک نے جمہوری سسٹم کو سوچ سمجھ کر کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنایا اور وہ اس کے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، اور ہم موجودہ نظام کو بغیر سوچے سمجھے ہم ڈھائے ہوئے. کیا ہم اس سے کوئی اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں نا. کیا ہمارا آئین اور ہمارے مقاصد یا اہداف میں کوئی مطابقت ہے کہ جی یہ ہے ہمارے مقاصد تو بے حساب ہے. ہمارے اچھے شہری بننا ہے، کرپشن کا خاتمہ ہے، غربت کا خاتمہ ہے، خوشحالی ہے. تو کیا یہ آئین ہمارا ان اہداف کو پورا کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے نا. یہ تو ہم کو مجرم بنا رہا ہے، جہنمی بنا رہا ہے. یہ ہم کو ہمارے اسٹیٹ نے یہ ماحول رائج کیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے بیچارے سیاستدان ان ناخواندہ عوام کی خدمت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ناخواندہ عوام کو ہم نے ووٹ کی طاقت دی ہوئی ہے. وہ جب چاہیں ہمارے لیڈران کی گردنیں مروڑ کر پھینک سکتے ہیں. تو پورا ملک بلکہ ہم سب ناخواندہ اکثریت کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم کیپٹیوز ہیں ان کے. سب کماؤ، ڈالو ان کے قدموں میں لا کر، محنت کرو، ڈالو ان کے قدموں میں لا کر، قرضے لو، ڈالو ان کے قدموں میں لا کر، ٹیکس لو، ڈالو ان کے قدموں میں لا کر. ہماری گردنیں
اس ناخواندہ اکثریت کے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی ہیں. دیکھیں کیپٹیوز ہیں ہم. ملک سے باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے، جو بھیجتے ہیں بلینز آف ڈالرز، ڈالو ان کی خدمت میں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ نے ان بھولے بھالے اور سیدھے سادے ناخواندہ عوام کی اکثریت کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھما دیا. ان کو نہیں پتا کہ یہ ہتھیار ہے، لوگ مرتے ہیں اس سے، اور وہ کر رہے ہیں استعمال اس کو. جب آپ اسلام دشمن طاقتوں کو اور پاکستان دشمن طاقتوں کو آپ کیا بلیم کریں گے؟ اچھا، اور اس میں صرف ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے پسماندہ ممالک کی پسماندگی کی غربت کی وجہ یہی ہے. تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ ان 70 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک نیچرل پروسیس تھا. چلے ٹھیک ہے، یہ ہمارے ناتجربے کار ملک کے لیے ایک لرننگ کرو تھا. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس لرننگ کرو سے اب ہم باہر نکل رہے ہیں، باہر ہم اب آ رہے ہیں، سب سبق سیکھ رہے ہیں، ہم سیکھ گئے ہم. جبکہ ہمارے مقابلے میں آپ دیکھیں مودی کا انڈیا، وہ تو اب اس وقت لرننگ کرو میں انٹر ہو رہے ہیں، اب شروع ہو رہا ہے. India has a tough time ahead, which will impact us as well. اچھا، ابھی تک جو میں نے کہا بنیادی طور پر اس میں یہ بتلایا کہ اگر ایک ملک میں ناخواندہ ووٹرز اکثریت میں ہوں تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا. اب now let us see the other side کہ اگر حکمرانوں کو چننا یعنی الیکشن میں صرف تعلیم یافتہ لوگوں کو ووٹ دینا کا اختیار ہو جیسے دنیا کے تمام ملکوں میں ہے، تو اس کا معاشرے پر کیا اثر ہوگا، کیا تبدیلی آئے گی. ہمارے موجودہ لیڈران اور سیاستدان اپنے خول کو جو انہوں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے ناخواندگی کا، پھینک دیں گے اس کو اٹھا کر، پہلے دن پھینک دیں گے یہ. اور پھر یہ تعلیم یافتہ افراد کو متاثر کرنے والے انداز اور وہ اسٹائل اپنائیں گے. پھر وہ یہ اپنے کردار اور شخصیت کو بہتر سے بہتر کریں گے. وہ موجودہ کردار کو چھوڑ کر دوسرے تہذیب یافتہ ممالک کے لیڈران کی طرح ایرسٹوکریٹ بن جائیں گے. دیکھیں گے آپ یہ ملک کو صحیح کرنے کے لیے اپنی بہترین دماغی صلاحیتیں استعمال کریں گے جو وہ ابھی نہیں کر رہے ہیں. ابھی تو ان کا پورا ٹائم یہی سوچنا میں لگتا ہے کہ بھئی کسی طرح پیسہ کہیں سے حاصل کرو، ٹیکس سے حاصل کرو، کچھ نہ کچھ کرو، اور پھر یہ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم بناؤ، احساس اسکیم بناؤ، اس طرح کی اسکیمیں بنا کر ان میں بانٹتے رہو تاکہ یہ خوش رہیں، ناخواندہ لوگ خوش رہیں. یہ ابھی تو اس میں پوری ان کی جو انٹلیکٹ ہے اس میں لگ رہی ہے. تو ونس دس سیناریو چینجز تو ان کی انٹلیکٹ پھر دوسری طرف لگے گی. اچھا، اگر ملک میں گڈ گورننس ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیا ہوگا اس کا؟ دنیا بھر کے جو دوسرے لیڈران ہیں، کام کرنے والے اچھے لیڈران ہیں، وہ ان کو برابر کا درجہ دیں گے، برابر بٹھائیں گے وہ اپنے. جیسے ایوب خان کی عزت تھی، دیکھیں آپ، یا لی کوان ہیں یا مہاتر ہیں یا ایون ٹرکی کے اردگان ہیں. ہمارے لیڈران کی یا عوام کی باہر کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ ہم پسماندہ ہیں. تو دوسرے ممالک کے عوام نہ ہماری عزت کرتے ہیں نہ ہمارے لیڈران کی عزت کرتے ہیں. وہ ہم کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، وہ ہم کو ایک جرائم پیشہ اور کمتر قوم سمجھتے ہیں، کم سمجھ قوم سمجھتے ہیں. اور اسی حساب سے ہماری عزت ہے آپ سب کے سامنے ہے. تو اسی طرح یہ جو ہمارے لیڈران ہیں، اگر یہ ایکویشن میں تبدیلی آ جائے تو یہ بجائے غیر تعلیم یافتہ افراد کی کمپنی میں رہنے کے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے، یہ ملک کے دانشوروں اور تعلیم یافتہ طبقوں کی کمپنی میں بیٹھنا پسند کریں گے. یہ علمی اور ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، یہ انٹلیکچوئل ڈسکشنز میں بیٹھیں گے، یہ ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے، یہاں خوشحالی لے کر آئیں گے اور یہ یہاں سے ناخواندگی کا بھی خاتمہ کریں گے. یہ یہاں کا موجودہ جو جرائم پیشہ کلچر ہے ختم کریں گے، یہ لاقانونیت ختم کریں گے. یہ کیونکہ ابھی تو سب کچھ ان کو کرنا ہے، مجبوری ہے، وہ مجبور ہیں، سب پورا ملک مجبور ہے کہ ناخواندہ عوام کا کلچر لے کر آئیں. تو اب دیکھیں آپ، میں جو سلوشن یہ بتلا رہا ہوں اس کا کسی کی طرف دھیان نہیں ہے، روٹ کاز یہی ہے. اور اس سلوشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے،
کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آئین میں بھی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ آبویسلی بہت ہی ہائی لیول پر بتلا رہا ہوں، اگر امپلیمنٹ کرنا ہو تو پھر آپ کو آبویسلی ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی، آپ کو کنسٹرینٹس دیکھنے ہوں گے، آپ کو ایشوز دیکھنے ہوں گے، اینڈ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ اور پھر سب سے بڑا جو کنسٹرینٹ ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ڈو وی ہیو دا فریڈم ٹو ڈو دس، اس لیے کہ جو دوسرے ممالک ہیں، امریکہ وغیرہ وغیرہ، وہ نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں، بیکاز وی آر دیئر مارکیٹس، ہم مارکیٹس ہیں ان کے۔ اگر ہم انڈسٹریلائز ہو گئے، اگر ہم مینوفیکچرنگ میں آ گئے، اگر ہم پڑھ لکھ لیں، تو پھر وہ سامان اپنا کس کو بیچیں، اپنی سروسز کس کو بیچیں، وہ کنٹریکٹس وہ کس کو بیچیں، وہ اپنے پروجیکٹس کہاں پر لیں وہ، اگر یہ سب کام ہم خود کرنے لگ جائیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک صحیح ہو۔ تو دس از اے ویری بگ کنسٹرینٹ۔ اب میں اس ویڈیو کے اختتام پر آ گیا ہوں، اور اینڈ آئی وانٹ ٹو ریپیٹ دس کہ میں سمجھتا ہوں شروع سے ہی کہ یہ جو پرابلم جو میں نے ان ویڈیوز میں ڈسکس کی ہے، دس از اوور فنڈامنٹل پرابلم۔ اس لیے میں نے جب یہ ویڈیوز بنانا شروع کی تو ان سبجیکٹ سے ہی شروع کیا میں، اور کئی ویڈیوز ہیں میری اس سبجیکٹ پر۔ تو اگر آپ کو اس میں مزید انٹرسٹ ہے، اینڈ اف یو وانٹ ٹو انویسٹیگیٹ مور، آپ دیکھیں میری دوسری ویڈیوز بھی۔ والسلام۔